بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ اس میں خاص طور پر جو میں متوجہ کرتا ہوں بار بار کہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی حرام خوری ہے۔ حرام منہ کو لگ گیا ہے، رشوت کا بازار گرم ہے۔ کسی دفتر میں جاؤ، کوئی کام کرانا چاہو تو لوگ حرام کا منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی حیا نہیں رہی، کوئی پردہ نہیں رہا۔ پہلے تو کچھ پردے میں رکھ کے بات کی جاتی تھی، اب کھلم کھلا سودا ہوتا ہے۔ رشوت ستانی کا بازار گرم ہے۔ کوئی کام کرانے جاؤ، اس کا ریٹ مقرر ہے کہ وہ پہلے سرکاری افسر کے جیب میں جائے گا، حکومت کو جتنا پہنچے گا وہ پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن سرکاری افسر کے جیب میں رشوت جائے گی ضرور، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ یہ حرام خوری جو ہمارے معاشرے کا ایک نشان بن گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دعاؤں کی قبولیت سے روکتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑا غریب جیسا، یعنی پریشان حال، گردآلود اس کا چہرہ اور سر کے بال اس کے پراگندہ، یعنی عاجزی کی ایک تصویر، اور پکارتا ہے یا رب یا رب یا رب، یعنی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے۔ حالانکہ اس ماکلو حرام، کھانا اس کا حرام ہے، ملبسو حرام، لباس اس کا حرام ہے، مشربو حرام، پینا اس کا حرام ہے۔ یعنی جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ سارے حرام ہیں۔ رشوت سے، سود سے، جوئے سے، کسی کا دھوکہ دے کر مال کھانے سے کی وجہ سے اس کے سارے آمدنی کے ذرائع حرام ہیں۔ لہذا جو لقمہ وہ کھا رہا ہے وہ بھی حرام کھا رہا ہے، جو پانی پی رہا ہے وہ بھی حرام پی رہا ہے، جو لباس میں پہنے ہوئے وہ حرام کا لباس ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ جو ذہن میں آج باتیں آتی ہیں نا کہ ہم تو بھئی دعائیں بہت کرتے ہیں، کب سے کر رہے ہیں حالات کو درست کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمارا حالات درست کر دے، مگر نہیں ہو رہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ حرام خوری اس معاشرے کا شعار بن گئی ہے۔ حرام خوری کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کر دیے گئے ہیں جو کبھی کسی کے تصور میں نہیں آئے تھے۔ آج جب بھی کوئی اعلان ہوتا ہے کہ جی یہ کام کر لو تو اتنے تم کما لو گے، بس یہ دیکھا کہ اتنی کمائی کا موقع ہے، لاؤ کود پڑو اس میں۔ یہ دیکھے بغیر کہ وہ طریقہ حلال بھی ہے کہ نہیں، وہ حرام تو نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنی اسکیمیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ایسی اسکیمیں چل رہی ہیں کہ یہ کام کر لو اور بیٹھے بیٹھے لکھ پتی کروڑ پتی بن جاؤ۔ یہ اسکیمیں چل رہی ہیں، اور دیکھا بھائی ہاں اس سے اتنے پیسے مل رہے ہیں، کھٹ سے داخل ہو گئے اس میں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جوئے کے کاروبار کھلم کھلا ہو رہے ہیں اور اس میں لوگ مبتلا ہیں۔ سود کا کاروبار مختلف پھیلا ہوا ہے معاشرے کے اندر۔ تو یہ حرام خوری جب تک پوری طرح ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ دعائیں بھی شاید اکارت جائیں۔ بہتر دو باتیں ہیں، انیبو لہو، انیبو الیہ، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مانگو، لیکن ساتھ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کی اطاعت کے ساتھ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ، اس کے احکام کی پیروی کے ساتھ۔ جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جائے، یقین ہو کہ یہ میرا لقمہ حلال ہے، اس میں کی حرام کی آمیزش نہیں ہے۔ اگر مسلمان آج یہ بات کا عہد کر لیں اور حرام خوری کو ترک کر دیں، رشوتوں کو
رشوت کو اپنے لیے سور کے گوشت سے زیادہ حرام سمجھیں، ناپاک سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ نے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم بھی فرمائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مایوسی نہیں، مایوسی کا کوئی مسلمان کے پاس مایوسی کا کوئی دروازہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امیدوں کے راستے کھولے ہوئے ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنجھوڑا جاتا ہے، مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ یہ کام بیکار ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے یہ بیکار کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا، اور یہ جو طاقتیں ہیں یہ اسی طرح ذلیل ہوں گی جیسے انشاءاللہ افغانستان میں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔